سوال ہے کہ فیصل واڈا صاحب جن کو میں آلریڈی سب سے ڈاڈا کہتا ہوں کہ انہوں نے ویسے ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنے رہتی ہیں سوکنوں کی طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان دونوں کو جوائن کیے بغیر ان دونوں جماعتوں سے ووٹ لیے اور وہ سینٹ میں آزاد حیثیت میں بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ فیصل واڈا سب تو ڈاڈا. میں عجیب و غریب کنفیوژن میں پھنس گیا ہوں. دیکھیں میں یہ بات بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں تو مولانا صاحب کو نہیں جانتا یا میں بلاول صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے, ملاقاتیں نہیں یا جانتا نہیں ان کو. یہ بات میری میں نہیں بالکل نہیں مانتا, نہ ہی سننے والے مانیں گے. آپ کا ایک اچھا خاصا تعلق دونوں رہنماؤں کو آپ جانتے ہیں, بھرپور انداز سے جانتے ہیں. مجھے صرف ایک بات سمجھائیے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو مولانا صاحب کے گھر بار بار تمام سیاسی جماعتیں ان کے رہنما وہ دوبارہ سے اس گھر کا طواف کرنا شروع ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کو سیاسی قبلہ بنایا ہوا سب. واٹ از دا ریزن؟ میاں مجھے کیمرے ویسے بھی میں جھوٹ سے نفرت ہے مجھے کافی, اور کیمرے کے سامنے جھوٹ بولنا میں اپنے لیے عذاب علیم کے مترادف سمجھتا ہوں, اس لیے کہ یہ میرا رزق ہے اور وہ رزق والی جگہ پہ بیٹھ کر جھوٹ بولنا, سچ نہ بول پاؤں الگ بات ہے لیکن جھوٹ نہیں بول پاؤں گا. یس مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو اور ان کی ذات سے کافی میری شناسائی ہے, لیکن ان سے ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان سے زیادہ میں ان کی والدہ کو بہت قریب سے جانتا تھا. وہ میری بے تحاشا تنقید, بے تحاشا یعنی کہ طنز و مزاح وغیرہ بہت کھلے دل سے بڑے دل سے جو ہے وہ برداشت کرتی تھیں. میں نے بلاول کو ہمیشہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا فرزند سمجھا ہے, لیکن ان کی کبھی سنگا سنگی کیونکہ میری اور ان کے عمر کے درمیان اتنا فرق ہے کہ ہمارے درمیان ایک فرینکنیس ہو ہی نہیں سکتی, اور ان سے بھی ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہوگی بات. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ میں ان دونوں کی آنیوں جانیوں سے کچھ رائے بنا سکتا ہوں. چلو وہ رائے بنا, لیکن فی الوقت میرے لیے یقین مانے مولانا فضل الرحمان کا گھر دوبارہ بقول مرزا غالب کے کوئے ملامت بن رہا ہے. کوئے ملامت بھائی جڑا جانتا ہے پھر بعد پریشانی ہو کے آنا نا, وہ تو خوش رہتے ہیں لیکن پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے اب دوبارہ وہاں پہ لوگ چکر لگانا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کل وہاں گئے تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ دینی مدارس کے سلسلے میں ایک جو ہے وہ بل لٹکا ہوا ہے جس پہ آصف علی زرداری صاحب بطور صدر پاکستان دستخط نہیں کر رہے. سوال یہ اٹھتا ہے میرے پیارے بھیا, اب تو اعتراض لگا کہ واپس نہیں ہو گیا کہ تو یار اصل بات پہ آؤ نا. سوال جو اٹھتا ہے, اگر سوال اٹھایا, سوال ہے کہ فیصل واڈا صاحب جن کو میں آلریڈی سب سے ڈاڈا کہتا ہوں کہ انہوں نے ویسے ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنے رہتی ہیں سوکنوں کی طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان دونوں کو جوائن کیے بغیر ان دونوں جماعتوں سے ووٹ لیے اور وہ سینٹ میں آزاد حیثیت میں بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ فیصل واڈا سب تو ڈاڈا. اور اب یہ ہے کہ اب یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے فرزند اور ایک زرداری سب پہ بھاری کے جانشین جناب بلاول بھٹو زرداری کو سیاست سکھانا شروع کر دی. انگلی سے پکڑ کے کہا کہ آؤ میاں سیدھا راستہ یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا. مجھ کو ملنے گئے نا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہونہار بچہ ہے, نوجوانوں کا وقت ہے. بلاول ان سے سیاست تو نہیں سیکھیں گے آپ. اچھا کیا یعنی کہ راستہ نہیں مل رہا تھا, اب یہ راستہ بنائیں گے. کھوجی مل گیا انہیں یا کمپس مل گئی, قطب نما مل گیا, کیا کہیں. وہ سیاست دان ہے تو آف کورس بلاول صاحب ایک سیاست دان کے ساتھ بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھو اس وقت جس شفقت جس درد بھرے دل کے ساتھ اچانک فیصل واڈا صاحب کو یاد آ گیا کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں,
اور بچہ بے داغ ہے. رشتے کرانے والی مائیاں ہوئی کرتی ہوں کرانا مرنا تو یہ کہیں نہ کہیں ٹانکا فٹ کرانے میں بات یار ہر بات میں ٹانکا آپ فٹ مزاق کرا ڈھونڈ لیتے ہیں یار. وہ بات یہ بڑی ہے کہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. کیسے سنجیدہ گفتگو ہو گئی. آپ کو